نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما المؤمنون إخوة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کے خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کے خدا پر ہو، فلا تم خیز موجوں سے وہ خبر آیا نہیں کرتے. میرے محترم اساتذہ کرام، میرے ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں، آج ہم ایک ایسے دن جمع ہے جسے عوام پاکستان جس نے آزادی کے نام سے جانا کرتی ہے، جس نے آزادی سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، مدارس دینیا پاکستان کے بعد اگر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ پاکستان میں ہر جگہ جس میں آزادی منائی جا رہی ہے، بچے، بوڑھے، جوان، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہر ایک اپنے اپنے انداز سے جس میں آزادی کی خوشی مناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن جب میں دوسری طرف اپنے ان بھائیوں کو دیکھتا ہوں جو اس آزادی جیسی نعمت کو ترس رہے ہیں، انہیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑا جا رہا ہے، ماؤں کے لالوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بہنوں کی عزتوں کو داغدار کیا جا رہا ہے، جوانان اسلام کو شہید کیا جا رہا ہے، اور بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، عورتوں کو بیوہ کیا جا رہا ہے. جائیے دیکھیے فلسطین میں، کشمیر میں، برما میں، وہ فلسطین جس کو صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا، وہ فلسطین، وہ بیت المقدس جسے انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، وہ فلسطین جسے پاکیزہ سرزمین کہا جاتا ہے، وہ فلسطین جہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا، آج وہی فلسطین، آج وہی بیت المقدس اس ابلیس لعین اسرائیل کے ہاتھ میں چلا گیا ہے. لیکن آج میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. اتنے مسلم ممالک کے باوجود بھی یہ مسلم ممالک ان مظلوم مسلمانوں کے لیے کچھ نہ کر سکا، ان کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا. لیکن میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے ان ماؤں کو، اپنی ان بہنوں کو، اپنی ان بھائیوں کو جنہوں نے اتنے ظلم کے باوجود بھی، جنہوں نے اتنے تشدد کے باوجود بھی، جنہوں نے اتنے بربریت کے باوجود بھی اپنے نظریے کو نہیں چھوڑا، دین اسلام کو نہیں چھوڑا، دین حق پر ڈٹے رہے اور ہمیں یہ بتا دیا کہ ظالم جتنا مرضی مضبوط ہو جائے، ظالم جتنا مرضی تشدد کے پہاڑ ہم پر ڈھالے، لیکن ہم ان کے آگے ہتھیار نہیں ڈالیں گے. پھر مجھے طلب کے کہنے دے حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے تو ستارہ وہ زمین پہ نہیں گرتا، بڑے شوق سے گرتے ہیں دریا سمندر میں. اگر کوئی سمندر دریا میں نہیں گرتا، نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگروں کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے، راہ وفا میں ایک رات کم جیے تو حیرت کیوں ہم تو ان کے ساتھ جیے جو مشعلیں جلا کے جیے. فنا فی اللہ حقیقت ہمیں بتاتا یہ راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. سامعین گرامی، وہ آشیانے جن کو ہم نے اپنی محنت سے تیار کیا، آج وہی آشیانے ہمیں بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن دیکھیں فلسطین مسلمانوں کے حوصلے کو، اتنے ظلم کے باوجود بھی، اتنے تشدد کے باوجود بھی وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان تمام حالات کو دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کہاں ہے اسلامی حقوق کے علمبردار، کہاں ہے دین کے نام لیوا لوگ؟ کیا ان کو ان مظلوم مسلمانوں کی آوازیں سنائی نہیں دیتی؟ کیا ان کو بچوں کے آنسو اور بوڑھی ماؤں کی دعائیں سنائی نہیں دیتی؟ سامعین گرامی، آپ ایک نظر اپنے آباء و اجداد پہ ڈالیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے آباء و اجداد کس ہمت کے حامل تھے. جب میں دیکھتا ہوں تاریخ کے اوراق کو، تاریخ مجھے بتاتی ہے محمد بن قاسم کے بارے میں، وہ محمد بن قاسم جو 17 سال کی عمر میں جن کو فتح کرتے ہوئے نظر آتا ہے اور وہ راجہ طاہر کو شکست سے دوچار کر دیتا ہے، راجہ طاہر کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیتا ہے. دوسری طرف پھر سلطان محمد فاتح نظر آتا ہے جس نے قسطن دنیا کی دیواروں کو ملیا میٹ کر دیا. وہ قسطن دنیا جس کے بارے میں میرے نبی کریم فاقر کوثر
شافی محشر امام الانبیاء خاتم الانبیاء نے خوشخبری سنائی کہ جو بھی اس دنیا کو فتح کرے گا اسے جنت کی خوشخبری سنائی. اس خوشخبری کا مستحق میرا سلطان محمد فاتح ہوا. اور دوسری طرف صلاح الدین ایوبی کو دیکھیے جس نے بیت المقدس کو فتح کیا, جس نے بیت المقدس کو اس اسرائیلیوں سے, ان یہودیوں سے, ان صلیبیوں سے ابن اول بیت المقدس کو آزاد کروایا. اور ہمیں یہ بتا دیا کہ کرسی حاصل کرنا کوئی کمال نہیں ہے, کرسی حاصل کرنے کے بعد ان کے احکام کو پہچاننا کمال ہے. کوئی وزیر کی صدارت کو حاصل کرنا کمال نہیں ہے, اس کی وزارت کو حاصل کر کے اس کے احکام پر عمل کرنا کمال ہے. پھر میں تڑپ کے کیوں نہ کہوں, خزاں کی رتبے غلام لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہوا کی دل پہ دیا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کو دینا یہ مشورہ کہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے اور ایسے لمحے میں آنسو اپنے چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے. ذرا سی لرزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے, تو ایسے لہجوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. خیال اپنا, مزاج اپنا, پسند اپنی, کمال کیا ہے, جو چاہے مولا وہ حال اپنا.